کو کھول کھول کے قرآن نے فرما دیا. شرک از ناٹ کمپرومائز. دس از گاڈ از اللہ. صرف گاڈ ایک ہی ہے. only one God. بس اللہ اللہ, ادروائز کوئی نہیں ہے. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي. معزز سامعین, میرے دوستو, بزرگو, اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک کے دن موقع فراہم دیا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے. اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور اللہ کے اوپر جتنی بھی ہم عقیدت رکھتے ہیں, اللہ کو کس طرح مانتے ہیں, اس کے اوپر ڈسکشن کی جائے. اللہ رب العزت نے پوری کائنات بنائی, زمین و آسمان بنائے. اللہ رب العزت نے زمین و آسمان بنا دیے, پیڑ پودے بنا دیے, انسان بنا دیے, حیوان بنا دیے, جن بنا دیے, فرشتے بنا دیے. ہر چیز کا مطلب کہ خالق ہے ہمارا رب اللہ رب العزت. کیا شان ہے ہمارے پیارے اللہ کی, کیا شان ہے ہمارے پیارے اللہ کی. کس طرح حمد و ثنا کرتے ہیں ہم اپنے اللہ کا کس طرح تعارف کرواتے ہیں, کس طرح اس نے پوری جہاں کا مالک, ساتوں آسمان کا مالک, زمین کا مالک, ہر چیز کا مالک ہے ہمارا رب. ہر چیز کا رب ہے ہمارا رب. اور ہر ذہنیت کے لوگوں کو, ہر طبقے کے لوگوں کو, ہر زبان کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. کس طرح بنایا ہے, کیا شان ہے رب اللہ رب العزت کی, کیا پہچان ہے. اللہ رب العزت نے عبادت کرنے کا طریقہ بھی اپنے پیغمبر کے ذریعے سے بتایا, اور جہاد کرنے کا بھی طریقہ اپنے پیغمبر کے ذریعے سے بتایا, اور جتنے بھی مطلب کہ چیزیں ہیں پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتا دی. اللہ نے کس طرح کائنات کو پیدا کیا ہے, کس طرح اللہ نے آسمانوں کو پیدا کر دیا, زمینوں کو پیدا کر دیا, سب چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. چرندوں کو, پرندوں کو, انسانوں کو, جنوں کو, فرشتوں کو, ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. خالق اور مالک اللہ ہے. ہم ان سب کی کیا ہیں, مخلوق ہیں. خالق اور مالک کون ہے, صرف اللہ ہے. ہم ان سب کی کیا ہے, مخلوق ہے. چاہے چرندہ ہو, چاہے درندہ ہو, چاہے پرندہ ہو, چاہے انسان ہو, چاہے حیوان ہو, چاہے جن ہو, چاہے فرشتے ہوں, سب کے سب اللہ کے کیا ہیں, مخلوق ہے. سب کے سب کیا ہیں, اللہ کے مخلوق ہے. اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا فرما رہا ہے قرآن, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. پھر سے آیت پڑھتا ہوں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. کیا فرما رہا ہے قرآن, یستبعون بالصبر والصلاۃ.
نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اپنی ہی حمد و ثنا بیان کر دی۔ قرآن کھول کھول کر فرما رہا ہے اللہ حاضر بھی ہے، اللہ ناظر بھی ہے۔ قرآن نے ہر جگہ کھول کھول کر چیزیں بتائی ہیں، کھول کھول کر اللہ رب العزت نے کیا کیا ہے، اپنی چیزیں بتائی ہیں۔ تم میری ہی حفاظت کرو گے اور تم مجھ سے ہی مدد مانگو گے، چاہے وہ جتنا بڑا گناہ گار ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار، چاہے وہ جتنا قرض دار ہو اللہ تعالیٰ اس کو قرض دینے کے لیے تیار۔ اللہ سے مانگو۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب بھی نمک لینے جاؤ، نمک کی کیا حیثیت ہے آج کے دور پہ، 10 20 30 40 50 روپے کا ہوگا، اور 50 روپے کا نوٹ آج کل کے موقع پر جیسے بھی لوگ ہیں، غریب ہوں امیر ہوں کیسے بھی ہوں، ان سب کے لیے 50 روپے سب کے لیے چھوٹے ہیں۔ تو بھی علماء کرام اس کے پہلے 10 روپے کا نمک ملتا تھا، علماء 5 روپے کا ملتا تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر آپ نمک لینے بھی جاؤ سب سے پہلے دکان پہ نہیں اللہ سے ملو، اللہ سے دعا مانگو، پھر دکان کے پاس جاؤ۔ بھلے آپ کے پاس پیسے ہوں، ویسے ظاہر سی بات سب کے پاس پیسے ہوتے ہیں، ایک مثال دے رہا نہ بھی ہو، سب سے پہلے اللہ کے پاس بیٹھو، دعا مانگو، اللہ یا اللہ مجھے نمک چاہیے، نمک عطا کر دو، پھر آپ دکان والے کے پاس جاؤ۔ پیسے والے کی بات کر رہا ہوں نہ پیسے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ علماء کرام نے یہ طریقہ بتایا اللہ رب العزت سے مانگو، وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ، ہم سب تمام کائنات میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں سب کے اللہ کے در کے فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں اللہ کے، وہی ہے ہمارا حاجت روا مشکل کشا، وہی ہمارا غوث ہے، مشکل کشا حاجت روائی وہی پوری کرتا ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ سے امید نعوذ باللہ من ذالک چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارا ایمان بلوغ نہیں رہے گا۔ سب سے پہلے ہم نے جو چیز کام کرنی ہے وہ اللہ رب العزت کا نام ہے مبارک لے کر کرنی ہے۔ یہ ہمیں سکھانے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمیں ساری چیزیں بتا رہے ہیں، اپنے جانشین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بتا رہے ہیں۔ قرآن خود فرما رہا ہے وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ، ہم سب کے اللہ کے در کے فقیر ہیں، ہم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہیں، کوئی ایسا کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ نمبر 2 يَسْتَبِعُونَ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر يَسْتَبِعُونَ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ہم نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ نماز اللہ کی طرف بلاتی ہے، جب اللہ اکبر کی اذانیں گونجتی ہیں تو اس میں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ساری پوری اذان کس کی وجہ سے بلا رہی تھی؟ نماز کی طرف بلاتی ہے، اور نماز اللہ کی طرف بلاتی ہے۔ اور جب ہم اللہ اکبر تکبیر لگائے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ اکبر سے نماز سٹارٹ کرتے ہیں، پھر ہم اللہ کی حمد و ثنا اور جو ہے تلاوت قرآن پاک سب کچھ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف اور دعا وغیرہ پھر پڑھتے ہیں۔ کیونکہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا۔ اب آپ سوچو نماز بھی اللہ کی طرف بلا رہی ہے، یَبْتَبِعُونَ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، بالصبر والصلاة، صبر سے مدد حاصل کرو۔ صبر کیا سین ہے؟ صبر سے کس طرح مدد حاصل ہوتی ہے؟ جس طرح نماز سے آپ مدد حاصل کر سکتے ہو اسی طرح آپ کے پاس صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، میں ہوں، اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کیا۔ تو صبر بھی کرو گے تو اللہ اس پر بہت اجر دے گا، اس پہ بہت نیکی ہے صبر کرنے پہ۔ اور آپ نمبر 2 نماز کا بول دیا، یستبعون بالصبر والصلاة،
نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. اللہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. نمبر 2، وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ، ہم سب کے قرآن نے فرما دیا اللہ کے در کے فقیر ہے. وہی ہمارا حاجت روا، وہی ہمارا مشکل کشا، وہی ہمارا رہنما، وہی ہمارا طاقتور ہے. اس کے علاوہ ہم مطلب کہ اس سے مدد نہ مانگے تو کس سے مدد مانگے؟ لگے گا نعرہ صرف تو یا اللہ مدد کا، لگاؤ گے نعرہ تو صرف یا اللہ مدد کا، ادروائز کسی کا نعرہ نہیں لگ سکتا، جس کو کہتے توحید. پھر آجو نمبر 3 آیت قرآن مجید کے اندر ہے. آیتیں تو بھری پڑی ہوئی ہے توحید کے اوپر، پوری آیتیں بھری پڑی ہے. دی میسنجر آف گاڈ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میسج پہنچانے آئے تھے. اللہ تعالیٰ کا کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج پہنچایا وحی کے ذریعے سے، کتاب کے ذریعے سے، اپنے جو اللہ کی چیزیں بتائی ہیں اس کے ذریعے سے آپ علیہ السلام نے میسج پہنچایا. اور خود کا قرآن نے ایک پیغمبر، پھر سے سمجھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیغمبر بتا دیجئے میں خود سے مطلب کے بات نہیں کرتا جب تک کہ وحی نہ آ جائے. جب وحی آ جاتی ہے تو میں اس کی پیروی کرتا ہوں اور اس پیروی کو آپ کو بتاتا ہوں. قرآن فرما رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کس طرح بیان کری؟ اللہ تعالیٰ نے کس طرح بیان کری؟ بھائی آپ شرک نہیں کر سکتے چاہے کچھ بھی ہو جائے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب تھوڑا سمجھ میں آ چکا ہوگا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو مقصد یہی نکلا کہ ہمیں اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے. اور قرآن نے جس طرح ہمیں وضاحتیں کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحتیں کر کے بتلائی ہیں، اس چیز کو ہمیں بھی سیکھنی چاہیے اور دوسروں کو بھی سیکھنی چاہیے تاکہ آپ کو توحید کا اصل مقصد پتہ لگ جائے. توحید کیا ہے؟ Shirk is not compromise, it's trust of my God in Allah. Shirk is not compromise. شرک پہ کوئی compromise نہیں ہو سکتا. صرف trust جو کرنا ہے، trust is اللہ، بس جس کے اوپر trust کرنا ہے، سوائے یقین کرنا ہے، صرف وہ اللہ. اس چیز کو خوب سمجھ لو، اس چیز کو پھیلا دو، اس چیز کو بتلا دو کہ صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے. حاضر ناظر بھی اللہ ہے اور ہر جگہ دیکھ بھی اللہ رہا ہے اور مشکل کشا بھی اللہ ہے، حاجت روا بھی اللہ ہے اور ہر چیز کا مالک اور خالق اللہ ہے. اس میں کوئی بولو شک نہیں ہے. شرک از اے ناٹ کمپرومائز. Just is اللہ، بس ادروائز کچھ نہیں، nothing. تو مقصد یہی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت کریں اور اس کی حمد و ثنا کریں اور اسی کے اوپر ہم چلیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے، اسی کے اوپر ہمیں احکامات کو پورے کریں. اور ہمیں عقیدہ توحید بتانے میں مزید ٹائم لگا اور جتنا بھی ٹائم لگے لوگوں کو بتائیں اور جتنا بھی وقت لگے لگائیں عقیدہ رسالت پہ، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ اہل البیت، عقیدہ صحابہ کرام. ہمیں جتنی دین کی خدمت کرنی ہے کریں اور فلسطین کا بھی ساتھ دیں. جس طرح فلسطین کے اور ہمارے سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد کامیابی اور نصر من اللہ و فتح قریب کر دے اور تاکہ وہ کامیابی کے ساتھ جائیں اور کامیابی کے ساتھ یہودیوں سے لڑیں اور کامیابیوں کے ساتھ واپس آئیں تاکہ غازی بن کر آئے.
وہ ہمارے شیر ہیں، وہ دوسرے صلاح الدین ایوبی ہیں جس طرح وہ رول ادا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرما، جو ہدایت کے حقدار ہیں ان کو ہدایت دے، جو ہدایت کے حقدار نہیں ان کو یا اللہ برباد کر، اور جو کافر مسلمان کو تنگ کر رہے ہیں، جو فلسطین کے اندر تنگ کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی بولے یا اللہ جو یہود و نصارہ کی قوم مسلمانوں کے اوپر تنگ کر رہی ہے، ان کو شہید کر رہی ہے، ان کو نمازیں پڑھنے نہیں دے رہی، اللہ ان کو اگر ہدایت مقدر پہ تو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت مقدر پہ تو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت مقدر پہ نہیں ہے یا اللہ ان کو ذلیل و رسوا اور برباد نصیب فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی اور عقیدہ توحید پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، اور ایمان کے اندر ہی زندگی اور ایمان کے اندر خاتمۃ الخیر نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔